بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک کہانی عرض کروں گا، لیکن ہے بڑی نصیحت آموز کہانی یہ۔ ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں، مگر وہ اپنی سب سے آخر والی بیوی، چوتھی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، اس کو سجانے میں، اس کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا بہت وقت لگاتا تھا اور بہت خرچ کیا کرتا تھا اس کے اوپر۔ تیسری بیوی سے بھی بڑی محبت کرتا تھا وہ، اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور جو بھی اسے دیکھتا اس کو اپنانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اس کے بارے میں ہر وقت پریشان رہتا تھا وہ کہ کہیں کوئی اس کو چھین نہ لے مجھ سے، وہ کہیں کسی اور کی نہ ہو جائے۔ اپنی دوسری بیوی کو بھی بڑا چاہتا تھا وہ، اس سے بھی وہ پیار کیا کرتا تھا بڑا، اس وجہ سے چونکہ وہ بہت سی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی، بہت سے معاملات کے اندر اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ لیکن جو پہلی بیوی تھی، اس بیوی کو اتنا نہیں چاہتا تھا، اس سے اتنی زیادہ محبت نہیں کیا کرتا تھا، اتنا لگاؤ نہیں تھا اس سے اس کو، لیکن وہ پہلی بیوی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ وہ شخص بہت بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ قریب المرگ تھا، مرنے کے قریب جا پہنچا تو سوچا کہ میری 4 بیویاں ہیں، جب میں جاؤں گا اس دنیا سے کسی سے پوچھ لوں، کسی ایک کو تو ساتھ لے جاؤں اپنے۔ لہٰذا اس نے اس نیت سے اپنی چوتھی بیوی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تم سے بڑی محبت کرتا تھا، میں نے تم پر بہت مال خرچ کیا اور ساری زندگی میں نے تمہیں بنایا سنوارا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے تیسری بیوی کو بلایا اور تیسری بیوی سے کہا کہ دیکھیں، میں تم سے بھی بڑی محبت کیا کرتا تھا اور تمہیں دنیا سے چھپا کر رکھتا تھا کہ کہیں تمہیں کوئی چھین نہ لے مجھ سے، تمہیں کوئی لے نہ جائے مجھ سے۔ اس بیوی نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اگر تم چلے بھی گئے تو مجھے اپنانے والے بہت ہیں، میں کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ مایوس ہوا بڑا اس جواب سے۔ پھر اس نے دوسری بیوی کو بلوایا اور دوسری بیوی کو بلوا کر اس سے کہا کہ تم چلو میرے ساتھ۔ اس بیوی نے کہا کہ میں چل تو لوں، لیکن میں صرف قبر تک تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں، اور جب قبر کے اندر تمہیں اتار دیا جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گی، اس لیے اس سے آگے میں نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر بڑا پریشان ہوا کہ 4 میں سے کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر پریشانی کے عالم میں تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، بڑی کمزور سی آواز، بڑی لاغر سی آواز، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میں صرف قبر کے باہر تک ہی نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ چلوں گی میں۔ جب اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ جو آواز آئی ہے وہ اس کی پہلی بیوی ہے، کہ جس سے وہ اتنی محبت نہیں کیا کرتا تھا، اتنا خرچ نہیں کیا کرتا تھا اس پر، اس کو اتنا سنوارتا نہیں تھا، اس کو سجاتا نہیں تھا اتنا، لیکن وہ اس سے بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ بیویوں سے مراد کیا ہے؟ سامعین کرام، جو چوتھی بیوی ہے اس سے مراد ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر جب موت آتی ہے تو موت آنے کے بعد یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔
زندگی میں اس نے بہت بنایا اس کو، بہت سنوارا اس کو اور بہت سجایا اس کو، لیکن جب موت آ گئی تو موت آنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا اس کو، وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسری بیوی ہے، تیسری بیوی سے جو مراد ہے وہ ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، ہماری جائیداد ہے، ہمارا روپیہ پیسہ ہے، کہ جس کو ہم دوسروں سے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن جب موت آ جاتی ہے اور دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی اس نے کمایا، اس نے بنایا، اس نے سنوارا، اس نے اکٹھا کیا، لیکن جب مر گیا، دنیا سے چلا گیا تو وہ کسی اور کا ہو گیا۔ اور جو دوسری بیوی ہے، اس دوسری بیوی سے مراد ہیں اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے احباب۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو قبر تک تو ساتھ جاتے ہیں، جب قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ لیکن جو پہلی بیوی ہے، اس پہلی بیوی سے مراد ہیں اس کے اعمال، اس کے اعمال۔ لیکن وہ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا، جن کو بناتا نہیں ہے، جن کو سنوارتا نہیں ہے انسان، لیکن وہ اس کے ساتھ قبر کے اندر تک بھی جاتے ہیں۔ تو جب اس نے بھی سنا نا اور دیکھا کہ میری پہلی بیوی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اس پر تو توجہ ہی نہیں دی، میں نے اس کو تو بنایا ہی نہیں، میں نے اس کو تو سنوارا ہی نہیں، اور کاش کہ میں اس کو بنا لیتا، کاش کہ میں اس کو سنوار لیتا، کاش کہ میں اس کو سجا لیتا۔ تو ناظرین کرام، ہاں یہ عہد کیجئے، ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم بھی اپنے اعضاء کو بناتے ہیں، جسم کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اچھا پہننے کی کوشش کریں گے، لیکن سامعین کرام جب موت آتی ہے تو یہ چھوڑ جاتے ہیں ساتھ۔ مال، دولت، جائیداد اکٹھی کرتے ہیں لیکن کام نہیں آتی کسی۔ بالکل اسی طریقے سے رشتہ دار، دوست، احباب بھی سب کے سب قبر تک تو جاتے ہیں لیکن آگے کام نہیں آئیں گے، لیکن جو چیز کام آنے والی ہے یاد رکھیے وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ تو اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنے اعمال کو سنواریں ہم، کہ جو صرف قبر کے باہر تک ہی نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی جا کر ہمارا ساتھ ہمیں دے گی۔ آئیے آج عہد کیجئے کہ ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے تاکہ ہماری قبر جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اور پھر جب قبر بہتر ہوگی تو انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔